أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے آیات کریمہ میں بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے کچھ انعامات کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، میں کہ ہم نے ان کے 12 قبیلے بنا دیے، 12 گروہ بنا دیے، ان کے لشکر بنا دیے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی آسانی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے 12 قبیلے بنائے اور ان کے 12 سردار بنا دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو امیر ہوتا ہے، ہر بندہ ہی اپنی شکایت امیر کے پاس لے جائے تو وہ کس کی سنے گا؟ ہاں جی، جیسے یہاں پہ کسی بندے کی گائے یا بھینس چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے، اور وہ کہے کہ میں نے تو یہ نواز شریف کو، یہ حکمران جو بھی ہے اس وقت کاکڑ، اس کو جا کے بتانا ہے، وزیر اعظم کو شکایت کرنی ہے، میں نے تو کسی اور کو نہیں بتانا۔ پہلی تو بات ہے یہ وہاں تک پہنچ نہیں پائے گا۔ اگر یہ پہنچ بھی پایا، وہاں چلا بھی گیا، اسے جا کر کہا تو وہ کہے گا بھائی وہاں جو میں نے پولیس بٹھائی ہوئی ہے آپ کے علاقے میں، چوکی لگی ہوئی ہے پولیس کی، وہ میں نے بٹھائی ہوئی ہے، ان کے پاس آنا، میرے پاس آنا ہے۔ آپ ان کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس ضرورت نہ تھا گائے بھینس کی شکایت لے کر، اب میں نے وہاں تھوڑا جانا ہے حل کرنے کے لیے آپ کی گائے بھینس کا مسئلہ۔ تو یہ تنظیم کے لیے، آسانی کے لیے اس طرح کر کے تقسیم کی جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی آسانی کے لیے یہ 12 قبیلے بنا دیے، ان کے 12 سردار مقرر کر دیے تاکہ نچلے لوگوں کے جو معاملات ہوں ان کے سرداروں کے ذریعے حل ہو جائیں۔ جی، اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام جو تھا وہ دعوت کا تھا، آپ نے بڑے پیمانے پر کام کرنا تھا، دعوت کا کام کرنا تھا، لوگوں کو دین حق سنانا تھا۔ اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ سننے بیٹھ جاتے تو پھر تو کام رہ جاتا۔ جی، آج بھی اگر کوئی بندہ ایسا عالم ہے، کوئی شیخ ہے، وہ بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے، تو عامت الناس جو ہے نا، انہیں چاہیے کہ اپنے مسائل جو ہیں اپنے محلے کے عالم صاحب سے پوچھ لیں۔ نہیں، ضرور ان سے ہی پوچھنا ہے، ہم نے تو بھائی ان سے ہی پوچھنا ہے، بھائی ہمیں تو کسی اور پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا حل کرتی ہے ہماری قوم۔ جی، اب کراچی سے ایک بندہ فون کر رہا ہے، ہاں جی یہ مسئلہ بتا دیں، بھائی آپ کو کراچی میں علماء نہیں رہے، جی آپ وہاں سے کسی سے پوچھ لیں۔ بس اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ نمبر ہاتھ میں آ گیا نا کسی کے، فون نمبر ہاتھ میں آنا جو ہے نا یہی وبال ہے سب سے بڑا۔ وہاں سے بیٹھے فون کر دیں، ہاں السلام علیکم، کیا کام ہے جی؟ آپ بس ویسے دل کر رہا تھا آپ کو خرچ کرنے، کر لیں جی آپ۔ بھائی خدا کے لیے آپ کو کیا پتا کہ اگلا بندہ کام میں مصروف ہے، کام کر رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے بیٹھے ہوں گے، وہی پوچھ رہے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ نے یہی بتایا ہمیں، کیونکہ ہر آیت کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہے نا بھائی، ہر آیت کوئی نہ کوئی ہم سے بھی مطالبہ کرتی ہے کہ تم سے میں کیا چاہتی ہوں۔ تو یہ آیت مبارکہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے 12 قبیلے ہم نے بنا دیے، ان 12 قبیلوں کے ہر ایک کا سردار ہم نے مقرر کر دیا تاکہ نیچے والے جتنے بھی معاملات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام تک نہ جائیں، وہ نیچے حل ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان نہ کریں۔ وہ بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے دعوت کا کام کرنا ہے، فرعون سے انہوں نے ٹکرانا ہے، اور کا باقی کام سارے انہوں نے کرنے ہیں جی جتنے بھی۔ اور آگے دیکھیں آپ نے جہاد کی کمان سنبھالنی ہے، اور بھی بڑے سارے کام ہیں آپ کو جی۔ اور اب دیکھیں نا کیسی تقسیم ہوئی، لاکھوں لوگ ہیں ان کے نیچے، موسیٰ علیہ السلام تک صرف 12 بندے آتے ہیں اپنی شکایت لے کر، باقی لوگوں کی شکایت آپ تک نہیں آتی، وہ 12 کے 12 بندے نیچے سارے حل کر دیتے ہیں۔ کیا آسانی ہوئی یار، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنا وقت بچ جاتا ہوگا۔ مالک عز و جل کی حکمت میں بندہ قربان جائے یار۔
رب تبارک و تعالیٰ نے وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کے 12 قبیلے اور گروہ بنا دیے اور ان کے سردار مقرر کر دیے تاکہ نیچے والے معاملات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان نہ کریں، موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت کا کام کرتے رہیں۔ اندازہ لگا، ایک عالم کے بارے میں نے پڑھا، آپ حیران ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی شادی کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں طے ہوئی، کیا چیز انہوں نے خریدی، کیا کیا، کہتے ہیں نکاح والے دن آ کے میرے بھائی نے اور میری گھر والی نے مجھے بتایا کہ ہم نے فلاں جگہ رشتہ طے کیا ہے، سامان سارا تیار ہے، آج آپ نے نکاح پڑھانا ہے۔ قربان جائے بندہ یار، فارغ البال چھوڑیں یار۔ آج آپ دیکھیں نا، ایک بچے کے امتحان ہو رہے ہیں، سکول کے امتحان ہو رہے ہیں، میں نے بھائی بڑے سارے یعنی کہ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا جی شادی لیٹ کر دی ہم نے، کیوں نہیں، بچوں کے امتحان آ گئے، کارڈ چھپے ہوئے ہیں، لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے ہیں، دعوت چلی گئی ہے، اچانک سے جناب امتحان آ گئے، شادی لیٹ۔ کیوں؟ بچہ، ایک گھر کے بارے میں تو مجھے پتہ چلا کہ بچہ جو ہے نا وہ کہیں کسی اور شہر میں امتحان دے رہا تھا، سکول کے امتحان دے رہا تھا، یہ کالج یونیورسٹی کا لڑکا تھا، پیچھے دادی مر گئی، اسے اطلاع نہیں دی کہ یہ پریشانی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا دادی مرنے سے بڑی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے گھر میں؟ بھائی گھر کا فرد چلا گیا ہے، اتنی پریشانی ہے، انہوں نے اطلاع نہیں دی کہ امتحان میں اس کا ذہن جو ہے وہ الجھن کا شکار نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے، تاکہ وہ اپنے امتحان صحیح طرح سے دے سکے۔ یار وہ ایک بچہ ایک اپنا امتحان دے رہا ہے، وہ دنیاوی مستقبل کے لیے امتحان دے رہا ہے، ہاں جی، وہ بھی اسے میسر آئے نہ آئے، نوکری ملے نہ ملے، لیکن بتائیں یار جو بندہ دین حق کا کام کر رہا ہو اسے فارغ البال رکھنا، اسے پریشانیوں سے بچا کے رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے امت کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، کوئی میسج کر دے آگے سے کوئی جواب نہ دے کوئی عالم، بڑے متکبر ہیں بھائی آپ، تو بڑا غرور ہے آپ میں، آپ تو جواب بھی نہیں دیتے بھائی، یہ آپ کے نہیں رکھے ہوئے ہیں، کیا ضروری ہے آپ کو بھی جواب دینا؟ ہاں جی، ہے یہ نہیں؟ ہمارے اوپر تو ویسے پابندیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ کوئی ہزاروں بندے گزرتے رہے نا، میں کسی سے نہیں پوچھتا جی کدھر جا رہے ہیں، میں نکل پڑوں، کتنے جا رہے ہو جی تسی، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بندے کو ایسے ہی پکڑ لیا، بندے نے، میں بھی بڑا تباہ ہوا تو اسے، مجھے کہنا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس طرف سے آیا ہوں، اس طرف جا رہا ہوں۔ کیا نکالنا آپ نے؟ خدا ہدایت دے یار، کہاں جا رہا ہو؟ اور تم سارا دن گھومتے رہو، میں نہیں پوچھتا، میں نکلوں باہر تو کہاں جا رہے ہیں جی آپ؟ مولوی صاحب کی کھا رہے ہو جی؟ مولوی صاحب کیا کھا رہا ہے بھائی؟ عجیب نظام ہے بھی ہمارے قوم کا، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ چھٹی لے کے جانا تھا تم سے یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا تقاضا ہم سے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی عالم جو ہے وہ دین حق کا کام کر رہا ہو، دعوت کا کام کر رہا ہو، تبلیغ کا کام کر رہا ہو، جی غلبہ دین کے لیے کام کر رہا ہو، تو اسے پریشان نہیں کرنا، اپنے چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں نا اپنے علاقے کے عالم سے پوچھ لیں، اس سے ان کو بھی پتہ چلے گا یار مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں یہ میرے محلے والے، میرے مقتدی جو ہیں نا مجھ سے راضی ہیں، مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے محلے کا عالم سست بھی ہوا نا، آپ کے پوچھنے سے اسے بھی پڑھنا پڑ جائے گا، سچی کہہ رہا ہوں۔ جب آپ پوچھیں گے نا وہ کتاب اٹھائے گا، یار یہ تو پیچھے چڑھے رہتے ہیں، وہ کتاب اٹھائے گا مسائل ڈھونڈے گا، ایک آپ کا مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے 10 مسائل اور اس کو ذہن میں آ جائیں گے۔ یار آپ اپنے علاقے کے عالم کو مضبوط کر رہے ہیں، اسے مسئلہ پوچھ کے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارا تو مولوی بیچارہ کچھ بچاتا ہی بھی، آپ پوچھیں گے تو بتائے گا نا۔ وہ اقبال ہے نا، اقبال، ان کا ایک شعر علامہ اقبال رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں جب میں پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، جب میں پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، اب میں پڑھاتا ہوں پڑھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، کہتے جب میں پڑھتا تھا نا روز اپنے استاد سے ایسے سوال پوچھتا تھا، ساری رات استاد کو پڑھنا پڑتا تھا۔ وہ کہتے ہیں پڑھنے پا دیتا ہے، وہی ان کا جب میں پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، ان کا جب میں پڑھتا تھا نا استاد کو پڑھنے پا دیتا تھا، کہ اب چونکہ میں نے پڑھا بھی ویسے ہے استاد کو پڑھا کے، اب میرے شاگرد بھی ویسے ہیں، اب وہ مجھے پڑھنے پا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، اب میں پڑھاتا ہوں میں پڑھتا ہوں، اب میں پڑھنے پڑا ہوں میں۔ تو یہ بھائی یہ پڑھنے ڈالنا پڑتا ہے کسی کو۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کے دور میں کچھ وزیر تھے، وہ علماء کو بڑے نکما سمجھتے تھے، وہ کہتا ہے یہ بیکار لوگ ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ محسوس کر کے خود عالم تھے، انہوں نے ایک دن سارے وزیروں کو بلایا، ہاں بھائی وضو کے مسائل آتے ہیں، روزے کے مسائل آتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں، سارے چپ بیٹھے وہ نیچے منہ کر کے۔ انہوں نے کہا میں کچھ دنوں بعد تمہارا ٹیسٹ لوں گا، دیکھنا پھر کسی کو نہ آئے نا ادھر دیکھنا۔
لو جی رات کو سارے علماء کے دروازے پہ پہنچے ہوئے وزیر، ہاں دروازہ کھٹکا رہا ہوں، کیا ہوا خیر ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت کو ٹائم عطا فرمائیں، ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کل تو ہمیں بیکار سمجھ رہے تھے، آج ہم ہی کارآمد ثابت ہوں آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی مہربانی کریں حضرت، معافی چاہتے ہیں پچھلی۔ وہ سب کے دل میں قدر آ گئی علماء کی، سب کو سمجھ آ گئی بھائی جی ان کا کام ہے دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، میں اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کب؟ جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، جب ان کی قوم نے پانی مانگا ان سے کہ ہمیں پانی دیں، أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں، اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ بس کیا ہوا؟ فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے بہنے لگ گئے، اس پتھر سے 12 چشمے بہنے لگ گئے۔ اب یہاں سے اس سے بھی ذرا ہم پوچھتے ہیں مرزا محمد علی صاحب سے کہ آپ جو ہر بات کو، ہر کرامت کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں ایویں کہانی ہے، جی بتائیں جی پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، کیا کہو گے آپ؟ کیا کہیں ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہے گا ایویں کہانی ہے؟ بھائی قرآن ہے یہ تو، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اب ہمارے بھی لوگ جو اسے پکڑتے ہیں، پتہ نہیں کن باتوں میں پکڑتے ہیں، پکڑے اسے قرآن سے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے۔ کوئی ولی کی کرامت بیان کر دے تو پھر کہتا ہے جی ایویں کہانی ہے۔ اگر ایویں کہانی ہے تو آپ ذرا یہ بتائیں ہمیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا عاصم بن برقیہ جو ہے، اتنے ہزاروں میل دور سے وہاں سے اٹھے بغیر آنن فانن وہاں سے جناب اٹھائے تخت اور آپ کے سامنے رکھ دے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے۔ میں نے کہا بتائیں کہ بندہ وہاں سے اٹھا بھی نہیں ہے، وہاں سے ہلا بھی نہیں ہے، وہاں سے گیا بھی نہیں ہے، غائب بھی نہیں ہوا، تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیا، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ایویں کہانی ہے یار، کچھ تو خیال کرو یار۔ اچھا یہاں پہ میں اگر اسے سمجھا رہا ہوں نا تو مہربانی کر دوں، وہاں اپنوں کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی ذرا مہربانی کیے کریں، اتنی ہوائیاں بھی نہ چھوڑا کریں۔ آپ ہمارے علاقے میں چلے جائیں، تقریباً ہر مزار پہ ایک دیوار کھڑی ہے، تو کہتے ہیں یہ دیوار ہے۔ بزرگ جو تھے نا وہ سارے جانے لگے تھے شادی پہ، چھوٹے بچے کو یہیں چھوڑ کے جانے لگے تھے کہ تو نہیں آ سکتا، تو نے نہیں آنا شادی پہ۔ تو اس نے کیا کیا، دیوار پہ بیٹھا، اسے کک ماری، دیوار کو لے کے چل پڑا ہر مزار پہ۔ یار خدا کے لیے یار، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بزرگ ظالم تھے؟ باقی سارے جا رہے تھے کہ چھوٹے بچے کو گھر چھوڑ کے جا رہے تھے، کس کے حوالے کر کے جا رہے تھے؟ اور ایسی اوٹ پٹانگ باتیں۔ یہیں پہ لاہور کا ایک عالم ہے، اس نے مجھے خود بتایا، میں ملنے گیا اسے، مجھے کہنے لگے کہ وہ میرے پاس علاقہ انہوں نے اپنا بتایا، کہتے میرے علاقے کے کچھ لوگ یہ نا وہ سن لیں وہ تو اسے پکڑ لیں۔ اپنے علاقے کے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں، پیچھے سے آئے ان کے پاس، کہنے لگے جی ہمارے ابا جی کی نا کو کرامتیں لکھ دیں اور باقی سارا لکھ دیں، ان کے حالات ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا یار کرامتیں تو میں نے دیکھی نہیں ان کی۔ کہتا دیکھی ہم نے کون سی ہے؟ کہتے پھر بھی لکھ دیں۔ میں نے کہا کیسے لکھ دوں؟ انہوں نے کہا آپ اس طرح کریں، اردو بازار چلے جائیں یا داتا صاحب مارکیٹ، وہاں سے کچھ کتابیں لیں کرامتوں والی، وہ لے آئیں یہاں پہ، بکرے کی جگہ بکری ڈال دیں، کتے کی جگہ کتی ڈال دیں، ہیں جی، اور گائے کی جگہ پہ بیل ڈال دیں، اور جنگل کی جگہ شہر ڈال دیں، وہ 4-5 کرامتیں الٹ پلٹ کر کے لکھ دیں آپ۔ اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ انہوں نے جب بتایا تو مجھے اتنی ہنسی آئی، اللہ اکبر کبیرہ، میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا یار دیکھیں اتنے بھی گرے ہوئے لوگ پڑے، انہوں نے کہا جی کرامتیں سنائیں گے تو لوگ پیسے دیں گے نا، چڑھاوے تو آتے جھوٹی کرامتیں سنانے سے۔ اب حضرت یہ مہینہ چل رہا ہے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف پر، جی لوگ وہ مولوی کرامتیں سنائیں گے سچی جھوٹی ساری مکس کر کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہتا ہوں قسم خدا کی سب سے بڑی کرامت جو ہے نا حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہے اپنی بچوں کی شاگردوں کی جماعت تیار کر کے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل کرنا، اور صلاح الدین ایوبی کو جہاد کے لیے تیار کرنا، اور ان کا مسجد اقصیٰ کو فتح کروانا۔ میں آج کہتا ہوں اتنے سارے پیر بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے لقب لے کے اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے القاب کو گدھے بھی نہیں اٹھا سکتے، اتنے وزنی القاب ہیں ان مولویوں کے پیروں کے۔ میں کہتا ہوں تیار کرو نا آپ بندے، ایک تو ایوبی تیار کرو جو جائے مسجد اقصیٰ کو فتح کروا دے، ہیں اور کام میں دکھا رہے ہیں
ہم نے اجمیر کی گلیوں میں ولیوں کو ٹہلتے دیکھا ہے؟ اوے ولی ٹہل رہے ہیں، اتنا ٹائم ہے ان کے پاس وہ ٹہل رہے ہیں، عجیب احمق لوگ ہیں آپ بھائی۔ وہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، ایک بندہ کھڑا ہے ایسے پکڑ کے جناب میوے اٹھا کے دے رہا ہے لوگوں کو، ایسے پکڑ کے میوے دے رہا ہے، کہتے ہیں ہم نے ولی کو ٹہلتے دیکھا۔ میں نے کہا اللہ کے ولی ایسی چغلے نہیں مارتے، اللہ کے ولی ایسے کھچ نہیں ہوتے جس طرح یہ کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی کرامت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے خاص ایام پہ کپڑے چھپاتی ہے۔ بتائیں، وہ نہیں ظاہر کرتے اس طرح جس طرح یہ کرتے پھرتے، ڈرامے باز ہیں جی۔ اتنے میوے پکڑ کے لوگوں کو دکھا رہا ہے، ہوا سے پکڑ رہا ہے، وہ ایک بم پکڑ کے وہ بھی پھینک دے ان پر، یار کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی میں تو جادو کر کے یہ کر دیتا ہوں وہ کرتا ہوں، پڑھائی پھوکے مار دیتا ہوں۔ میں کہ یار ایک پھوک ہوتا ہے انہیں تے بھی مار درا، مودی تے مار، یوگی تے مار پھوکو، کہتا ہے ان پہ اثر نہیں کرتا، ان پہ کہتے ہیں حکمرانوں پہ اثر نہیں کرتے پھوکے۔ میں نے کہا پھر تو وہ ڈرے ہوئے تم سے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے جی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، فرمایا کہ پھر جان لیا ہر ایک نے، لوگوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بتا دیا تم نے وہاں یہاں سے پینا ہے، تم نے یہاں سے پینا ہے، تم نے یہاں سے پینا ہے۔ ہر ایک قبیلہ جو ہے اپنی اپنی جگہ سے پانی پینے لگا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر سایہ کیا تھا غمام، بادلوں کا۔ کس کا سایہ کیا؟ جب گرمی لگنے لگی نا انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، نازل کر کے ہم نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اسے کھاؤ، کلو کھاؤ اسے، تم پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق کی عطا کی ہیں انہیں کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ منع کیا تھا کہ تم نے اتنا لینا ہے جتنا کھا لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ یہ ذہن میرے، اس سے پہلے کبھی کھانا خراب مطلب ناراض نہیں ہوتا تھا کھانا، کبھی بھی کھانا جتنا مرضی پکا کے رکھتے وہ پڑا رہتا تھا، کبھی ناراض نہیں ہوتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی، کھانا جب وہ جمع کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے خراب کر دیا۔ اندازہ لگائیں، ورنہ بتائیں نا وہی سبزی ہے اتنے دن نکال جاتی ہے، روزانہ سبزی والے پانی کا ترونکا نکالتے ہیں کہیں آلو بیہوش نہ ہو جائیں، بینگن جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو وہی سبزی جو ہے وہ پکاتے ہی ساتھ ہی فوراً خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں گھی ملا ہوتا ہے، تیل ملا ہوتا ہے، نمک ملا ہوتا ہے۔ نمک تو کسی چیز کو خراب نہیں ہونے دیتا ہے جی، ہے یا نہیں؟ تو یہ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، یہ بطور سزا کے خراب ہوئی، ورنہ پہلے کوئی شے خراب نہیں ہوتی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کر کے، کیونکہ یہ پہلے مضمون گزر چکا ہے، اس لیے تفصیل میں جانے کی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے کھانے کو جمع کرنا شروع کر دیا، زیادہ سے زیادہ لے لیں۔ یہ ویسے شروع سے لوگوں کی عادت ہے، آج بھی آپ لوگوں کو دیکھیں نا، کوئی چیز ان کے پاس آ جائے، کوئی لنگر بانٹ رہا ہو تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اکٹھا کرنا ہے۔ آپ وہاں چلے جائیں مدینہ شریف میں، باقی بھی لوگ ہوتے ہیں لینے والے، لیکن پاکستانی بھی ہوتے ہیں، کسی اور کو نہیں کہنا پڑتا کہ حاجی واحد، ہمارے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے حاجی واحد، حاجی ایک چکی معافی دیں ہیں۔ اچھا وہ کسی اور ملک کا بھی اٹھانے لگے تو وہ بھی سمجھتے ہیں یہ بھی پاکستانی ہے پھر، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں حاجی واحد، حاجی ایک تو نے چکی معافی دیں تو۔ اب یہ کہاں رکتے ہیں بیچارے، ہو پاکستانی ہو بھی حاجی، کہاں ٹھہرتا ہے بیچارہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، لنگر زیادہ سے زیادہ جمع کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر یہ بطور سزا کے ان کا کھانا خراب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ رب نے ارشاد میں وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے، ہمارا کیا نقصان کیا؟ کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔